جس شخص کا آخرت کے اوپر تصور اور یقین صحیح ہو جاتا ہے اس کا عمل درست ہو جاتا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کھڑکھڑانے والی آواز کیسی ہے. یہ کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو دنیا میں تم آواز سنتے ہو اس کو برداشت کر جاتے ہو. اس دن موج در موج لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے حاضر ہوں گے. یہ پہاڑ جن کو میخوں کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گاڑا ہوا ہے، ان کی یہ حیثیت ہوگی کہ یہ دھنکی ہوئی اون کی طرح یا روئی کی طرح جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہوں گے. انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکے کر رہے ہیں، نقصانات کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں اس دنیا کی ٹیمپریری چیزوں کی خاطر، اور وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو انسان داؤ پہ لگا رہا ہے. یہ جنت اتنی آسانی کے ساتھ ملنے والی چیز نہیں ہے. اس میں ہمیں اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا. کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نے بس ایمان لے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا. کہ انسان نیک عمل، ایمان کے بعد نیک عمل کرے گا تو وہ جنت کے اندر جائے گا. آج میرا نماز پڑھنے کو نہیں دل کر، آج میں نماز نہیں پڑھوں. آج میرا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرا، چھوڑو جی. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. ہر چیز دل سے نہیں پوچھنی، دماغ سے پوچھنا ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے. ایسی آگ ہے کہ ایک آگ کا حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. آج کی اس نشست کے اندر ہم سورہ القاریعہ کی تلاوت جیسے ہم سن چکے ہیں اور اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ سورت امید ہے کہ آپ میں سے سب بھائیوں کو پہلے آتی ہوگی، بچوں کو، اور ہم عموماً نماز میں اس وقت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ القاریعہ جو ہے یہ مکی دور کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مکی دور یعنی کہ ہجرت سے پہلے کے دور کے شروع کے دور میں نازل ہوئی. اور جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ جو چھوٹی چھوٹی کچھ صورتیں مشرکین مکہ پہ نازل ہوئیں، یہ بہت جامعہ صورتیں تھیں. بہت کم الفاظ کے اندر، مختصر الفاظ کے اندر بہت جامعہ مضمون جو ہے وہ بیان کر دیا گیا. اور یہ صورت بھی سن 3 ہجری جو ہے اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے اور آخرت کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے. وجہ یہ ہے کہ جس شخص کا آخرت کے اوپر تصور اور یقین صحیح ہو جاتا ہے اس کا عمل درست ہو جاتا ہے. جس شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی عمل آج کر رہا ہوں میں اس کا جواب دہ ہوں گا، اگر میں چوری کر رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، کل کو مجھے اس چیز کا جواب دینا ہوگا، تو وہ اپنے عمل کو درست کرے گا. جس شخص کو یہ پتہ ہوگا میرے سے کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہونی، میں جو مرضی کروں، عیاشیاں کروں، گھوموں پھروں اور جھوٹ بولوں، کسی کا مال کھا لوں، فراڈ کر لوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو وہ تو اپنے عمل کو درست نہیں کرے گا نا. آج کی ہماری جو نشست بھی ہے، جیسے ہم ادھر آئے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم قرآن سے کچھ ایسی بات سیکھ کے جائیں جس سے ہم اپنے عمل کو درست کریں. تو یہ سورت جو ہے ایک بہت اہم کردار اس چیز میں ادا کرتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو تمہارے اعمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا، اور جس کے نیک اعمال وزن میں بھاری ہوں گے اس کے لیے ایک عیش کی زندگی ہے، ایک بہت اچھی زندگی ہے. اور
جن کے اعمال نیک اعمال کم ہوں گے اور برے اعمال زیادہ ہوں گے ان کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کو اسی طرح سے شروع کیا ہے، اسی انداز میں ایک اور بھی صورت شروع ہوتی ہے، جیسے یہ ہے القاریعۃ ما القاریعہ، اسی طرح الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، ایک اور صورت بھی اس طرح سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، قاریعہ عین کے ساتھ ہے یہ، اور جیسے عربک کے اندر اس کا مطلب ایسے بنتا ہے کہ جیسے کسی کے پاس ڈنڈا ہو اور وہ لوہے کی کسی چیز کے اوپر زور زور سے مارے، تو جس طرح کی آواز، ایک گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے اور ایک دم انسان گھبرا سا جاتا ہے، تو یہاں پہ قیامت کا منظر جو ہے وہ انسانوں کے سامنے لے کے آیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، جیسے میں نے آپ کو سورہ زلزال میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ سمجھ لیں کرنی ہے کہ اب قیامت آ گئی ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ سا ہے جس میں وہ پھونک ماریں گے۔ جب پہلی دفعہ وہ پھونک ماریں گے، اس کو قرآن میں بہت دفعہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ سور میں، صاد کے ساتھ جو سور ہے ایک انسٹرومنٹ ہے، اس میں پھونک ماریں گے تو پہلی دفعہ ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور ایک خوفناک قسم کی آواز پیدا ہوگی، ایک زلزلہ برپا ہوگا کہ دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں، یہ عمارتیں، یہ گاڑیاں، یہ بلڈنگ جن سے ہم مرعوب ہو رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ تباہ ہو جائیں گی پہلی دفعہ جب، اور پھر جب دوسری دفعہ وہ سور پھونکیں گے تو لوگ اپنی قبروں میں سے نکل کے اٹھ کر حساب و کتاب کے لیے جو ہے وہ میدان کے اندر جمع ہوں گے۔ تو اس صورت کے اندر پہلے فیز کا بھی ذکر ہے اور دوسرے فیز کا بھی ذکر ہے۔ تو ابھی جو شروع کی آیات ہیں ان کے اندر پہلا حصہ، یعنی کہ جب وہ ایک آواز پیدا ہوگی، جب ایک زلزلہ برپا ہوگا، جیسے سورہ زلزال میں تھا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، تو یہاں پہ کیا ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو عربک میں اس کا مطلب بتایا کہ لوہے کے اوپر کوئی مارے ڈنڈا زور سے تو ایک آواز جو پیدا ہوتی ہے، ایک دم گھبرا جائیں لوگ، اتنی تیز کوئی آواز پیدا ہو، تو اس آواز کا ذکر ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ذرا عاجز ہو کے رہو، ذرا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے مل قاریہ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کھڑکھڑانے والی آواز کیسی ہے، یہ کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو دنیا میں تم آواز سنتے ہو اس کو برداشت کر جاتے ہو، یہ ایک بہت ہی ہولناک قسم کی آواز ہوگی، بہت خوفناک قسم کی آواز ہوگی، ایک زلزلہ برپا ہوگا، اور یہ کوئی کہانی اور قصے نہیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ بالکل ایسے ہی حقیقت ہے جیسے آج کا دن ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، اسی طرح کا ایک دن آئے گا، بالکل اسی طرح کا ایک دن آئے گا جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا دن برپا کریں گے، اور اس دن ہر چیز تباہ ہوتی چلی جائے گی، جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ مل قاریہ کا مطلب تمہیں کیا معلوم کیا کھڑکھڑانے والی، یعنی کہ وہ قیامت وہ کیا چیز ہے، آپ سمپل ورڈ میں القاریہ قیامت کو کہہ سکتے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ وہ قیامت کیا چیز ہے۔ وما ادراک، القاریہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک اور آپ کو کیا معلوم، تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا یقین، تمہیں کیا پتا، مل قاریہ کہ یہ کھڑکھڑانے والی آواز کیسی ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ریپیٹ کی ہے اور ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ بالکل اس طرح کی سچویشن نہیں ہے جیسے اس دنیا کے اندر ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی عذاب آ جائے تو لوگ واویلا مچا دیتے ہیں، پریشان ہوئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ادھر آپ آوازیں سنیں کیسی پریشان کن قسم کی آوازیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا کہ اس سے ہر شخص متاثر ہوگا، ہر شخص ایسا متاثر ہوگا کہ کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن، وہ جو ہولناک قسم کی آواز ہے وہ کیا ہے، تم اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یوم یکون الناس، جس دن لوگ ایسے ہوں گے، اب لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہی لوگ جو اس دنیا میں بہت اتراتے پھرتے ہیں اور بہت تکبر میں رہتے ہیں،
اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، جیسے انسان بھولا ہوا ہے اس چیز کو کہ ہم نے کبھی مرنا ہے۔ تو یہ تمام لوگ یہ کس حالت کے اندر ہوں گے؟ کل فراش المبسوس، کل فراش المبسوس، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ پروانے کبھی آپ نے دیکھے کہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ کہ ایک شمع جل رہی ہوتی ہے، کوئی بلب جل رہا ہوتا ہے، برسات کا موسم ہو تو اس میں جو پروانے ہوتے ہیں ان کی کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہوتی، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کوئی گر رہا ہے کوئی اٹھ رہا ہے، بالکل وہ ایک، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں، بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ بالکل یہی حالت ہوگی انسانوں کی، جیسے کہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اس دن موج در موج لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جو ہے حاضر ہوں گے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر انسان جو ہیں وہ بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح سے ہوں گے، یعنی کہ انسانوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ رہا ہے، آج اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے تو لوگ اسی سے مرعوب ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے دنیا کے اندر۔ یہ نہیں پتا کہ یہ بھی بنانے والا جو انسان ہے وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ اور طاقت عطا فرمائی کہ اس نے یہ چیز بنا لی ہے، لوگ اسی سے اور کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے لگا ہے، اب دنیا میں پتہ نہیں کیا چیز آنے لگی ہے۔ تو یہ انسان جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے، اس کی حالت ان پروانوں کی طرح سے ہوگی، مبسوس، جو کہ بکھرے ہوئے ادھر ادھر اڑ رہے ہیں، جن کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی جاتا ہے شمع سے جل کے آ جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، کوئی اٹھ جاتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اور کوئی اپنے پروں کو جلا رہا ہے۔ یہ حالت انسانوں کی ہماری ہوگی، ہماری۔ یہ حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اس دنیا کی لالچ میں تم کیا کیا کچھ کر رہے ہو۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ جس سے بہترین کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، جو اپنی فیوچر کی پلاننگ کر کے رکھتا ہے کہ فلاں جو ہے ڈیزاسٹر ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں، اس ڈیزاسٹر سے کوئی نہیں بچنے والا ہوگا، بلکہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ ایسے ہوں گے، انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی دوسری مخلوق کا ذکر کر رہے ہیں، ان پہاڑوں کا ذکر کر رہے ہیں جن پہاڑوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میخوں کی طرح گاڑا ہوا ہے زمین کے اوپر، جو بیلنس کیے ہوئے ہیں زمین کو، جو اتنے بھاری ہیں کہ ان کا ایک پتھر گر جائے کسی کے اوپر تو ہم کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی جی، اتنا مسئلہ بن گیا۔ پورے کے پورے پہاڑ زمین کو تھامے ہوئے ہیں، اتنی بھاری اور بڑی مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اس کی کیا حالت ہوگی؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ایسے ہوں گے یا ہو جائیں گے كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ ایسے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، سیر کرتے، یعنی کہ ایک چیز جو ہم نے ہمیشہ دیکھی کہ وہ کھڑی ہوتی ہے، جمی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ انسانوں کے سامنے چلتی ہوئی اور اڑتی ہوئی اور اون کی طرح سے بکھری ہوئی ہو تو کیا حالت ہوگی انسان کی۔ یہ قیامت کا منظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اور دنیا تباہ ہو رہی ہوگی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ پہاڑ جن کو میخوں کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گاڑا ہوا ہے، ان کی یہ حیثیت ہوگی کہ یہ دھنکی ہوئی اون کی طرح یا روئی کی طرح جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ آپ نے دیکھے کبھی یہ تکیے بنوانے کے لیے جائیں، رضائی بنوانے کے لیے جائیں تو وہ روئی کو اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسے اڑتی پھر رہی ہوتی ہے۔ یہ حالت ہوگی ان بھاری بھرکم پہاڑوں کی، اتنے تو اونچے پہاڑ جن کو سر کرنے کے لیے جو ہیں وہ ٹیمز نکلتی ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہیں، وہ راستے میں گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے پہاڑ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بنائے، ان کے یہ حالات ہوں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 5 تک
ہمیں ہمارے سامنے جو قیامت کا منظر ہے وہ، اور اس کی ہولناکیاں دکھا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دس ورلڈلی لائف از ڈیلیوژن، یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی. اس دنیا کی زندگی کی خاطر انسان جھوٹ بولے، فراڈ کرے، اس ٹیمپریری چیزوں کی خاطر. یہ اللہ تعالیٰ نے جو دونوں مخلوقات کا ذکر کیا، انسانوں کا اور پہاڑوں کا، یہ کہاں پہ ہے؟ زمین کے اوپر ہے نا. زمین کے اوپر ہی چیزیں چل رہی ہیں جن کی لالچ کے اندر انسان پڑا ہوا ہے. انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکے کر رہے ہیں، نقصانات کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں اس دنیا کی ٹیمپریری چیزوں کی خاطر، اور وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو انسان داؤ پہ لگا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ یہ سارا سچویشن ذرا اپنی ذہن میں رکھو اور آگے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اب کامیاب لوگ کون ہوں گے. کیونکہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے تو ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور ان کی بالکل ایسے سمجھ لیں گے جیسے کمرہ عدالت کے اندر انسان کو کھڑا کیا جاتا ہے. وہ اکیلا ہوتا ہے بالکل، اور جج صاحب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. دنیا کی میں عدالت کی مثال دے رہا ہوں. کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ کوئی کھڑا ہو کے بول جائے، اور جج اگر اسے آرڈر کر دے کہ آپ باہر نکل جائیں تو چلیں آپ باہر نکلیں، آپ شور کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، اور وہ اکیلا بندہ جو ہے وہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے بالکل اکیلے ہم نے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دے ہونا ہے، اور ہماری ویڈیو سب کے سامنے چلے گی ہم کیا کر رہے ہیں. کیا شرمندگی کا عالم ہوگا، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر. ہم لوگ یہ سوچیں تو اس وقت جو ہے وہ اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے. اعمال کا اس دن وزن ہوگا. آج کی اس ورلڈلی لائف کے اندر ہمیں اعمال کا کوئی وزن نہیں نظر آتا، ہمیں پیسوں کا وزن نظر آتا ہے. اس دن اعمال کا وزن، اعمال تولے جائیں گے. جیسا کہ پچھلی صورتوں کا لنک اس صورت سے یہی بنتا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، ذرہ کے برابر بھی جس نے اچھا عمل کیا ہوگا، ذرے کے برابر، یہی باتیں کی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، ذرے کے برابر بھی. اس دن ذرے جتنا نیک عمل بھی بہت وزنی ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر وہ شخص جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے. یہاں پہ اسکالرز نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو میزان ہے، جو ترازو ہے، اس میں نیک اعمال کا وزن ہوتا ہے. سمجھ لیں کہ وہ ایک ہی راڈ ہے جس کے اوپر نیک اعمال لٹکائے جاتے ہیں اور ان کا وزن ہوتا ہے. جس کے نیک اعمال کم ہو جاتے ہیں اس کا ویٹ کم ہو جاتا ہے. ان آیتوں سے یہ چیز پتہ چلتی ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ثقلت بھاری، جس کے اعمال نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، زیادہ ہوں گے، جس نے نیک عمل زیادہ کیے ہوں گے، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے. اور جس کے نیک اعمال کم ہوں گے اور برے اعمال زیادہ ہوں گے، یعنی کہ اس جو بھی آلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا سینسٹیو قسم کا آلہ ہے جس میں ایک ذرے کے برابر بھی عمل جو ہے وہ تولا جاتا ہے. تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ شخص جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہوگا اپنی پسندیدہ زندگی کے اندر. جو چاہے گا وہاں پہ اس کو وہ ملے گا. اس دنیا میں اس کو بہت ساری جو جائز چیزیں بھی نہیں مل سکیں جن کی وہ کوشش کرتا رہا، کیونکہ یہ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ تھی. یہاں پہ بہت ساری چیزوں کے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بہت سارے مال اسے چھنتے رہے اور اس کے پھل اسے چھنتے رہے. بہت ساری چیزیں اس کو نہیں مل سکیں جن کی وہ خواہش رکھتا تھا. یہ دنیا جو ہے یہ خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں. اصل خواہشات پوری ہونے کی جگہ آخرت کا دن ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشگوار پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا. جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ چیز اس دن عطا کریں گے. لیکن یہ وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے نفس کی قربانیاں دی ہوں گی، خواہشات کو روکا ہوگا. یہ جنت اتنی آسانی کے ساتھ ملنے والی چیز نہیں ہے، اس میں ہمیں اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا.
کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نے بس ایمان لے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے وہ عامل الصالحات کی بات کی ہے کہ انسان نیک عمل، ایمان کے بعد نیک عمل کرے گا تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر مومنون جو مومن لوگ ہیں ان کی کوالٹیز بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ لیکن وہ مومن کون ہے؟ بس زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آتے ہیں اللہ پہ آخرت پہ، نہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے بچتے ہیں۔ یہ نہیں کہ منہ میں جو آیا بک دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو ٹانگ مار دی، کسی کی سائیکل گرا دی، کسی والذین هم، مومن بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی کسی کو، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ پوری لسٹ آپ جا کے سورہ مومنون کی شروع کی آیتیں پڑھیں کہ اگر ہم یہ صرف کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئیں جی آمنت باللہ، ہم کہتے ہیں ایمان لانا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اللہ پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ ایمان لے آئے بس کافی نہیں۔ اتنی آسانی سے جنت نہیں ملے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ ایک دنیا کی چھوٹا سا پلاٹ لینے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ساری زندگی لوگ گزار دیتے ہیں 4-5 مرلے کا 10 مرلے کا پلاٹ لینے کے لیے۔ جنت لینے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ کیا محنت کرنی پڑے گی؟ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنا پڑے گا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی کہ لغویات سے، بری باتوں سے بچنا پڑے گا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنے پیسے میں سے غریبوں کے اندر خرچ کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں اور کہا کہ ان چیزوں پہ جو عمل کرے گا وہ اصل مومن ہوگا۔ وہ لوگ ہوں گے جو عیش کی زندگی کے اندر ہوں گے، ان کے وزن بھاری ہوں گے، انہوں نے راتوں کو محنتیں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، قرآن پڑھا ہوگا، گلیوں میں پھر کے وقت ضائع نہیں کیا ہوگا۔ یہ لوگ ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ لوگ ہوں گے عیش کی اور اپنی پسندیدہ زندگی کے اندر۔ اور دوسری طرح کے لوگ کون ہوں گے؟ کہ جنہوں نے صرف یا تو دعویٰ ہی کیا ہوا ہوگا، اللہ پہ ایمان ہی نہیں لے کے آئے ہوں گے، اور جو دل چاہتا وہ اپنی پسند، مجھے یہ چیز اچھی لگی میں یہ کروں گا، آج میرا نماز پڑھنے کو نہیں دل کر، آج میں نماز نہیں پڑھوں گا، آج میرا لوگوں کو تنگ کرنے کو دل کر، چلو جی آج نکلتے ہیں باہر، سب لوگوں کو تنگ کرتے جاتے ہیں راستے میں، آج فلاں چیز کو دل کر، میرا دل چاہ رہا ہے نا میں یہ کروں گا، آج میرا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، چھوڑو جی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ ہر چیز دل سے نہیں پوچھنی، دماغ سے پوچھنا ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جب ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو بہت ہلکے اعمال ہوں گی، اعمال انہوں نے ساری زندگی بدماشیوں میں گزاری، وقت گزارا، ادھر ادھر آوارہ گردیوں میں پوری زندگی ضائع کر دی، اس دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ مرضی کرتے رہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، ان کے اعمال کے وزن بہت ہلکے ہوں گے، بہت ہلکے ہوں گے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ، امو کا لفظ استعمال کیا ہے اس چیز میں، اسکالرز نے کہا ہے ماں کو کہتے ہیں نا، جیسے وہ اپنی آغوش میں لے لیتی ہے کسی کو، تو جہنم ان کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ ہاویہ جہنم کی وادی کا نام ہے، جہنم کا ہی ایک نام ہے۔ ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ آسانیاں نہیں کریں گے۔ ایک شخص جس نے کوئی محنت نہیں کی، ایک شخص جو بہت محنت کر کے آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ عدل کرنے والے ہیں۔ ایک شخص جس نے راتوں کو عبادت کی، لوگوں کے ساتھ اچھا کیا، اپنی خواہشات کی قربانی دی، وہ شخص اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جس نے صرف لوگوں کو نقصان پہنچایا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہاویہ ہوگا، جہنم کی ایک وادی ہوگی۔ جہنم کی بہت ساری وادیوں کا ذکر ہے، جیسے کہ ایک وادی ہے جہنم کی، وہ سقر ہے۔ لوگوں جب جہنمی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یا تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، یا دوسری روایت میں فرشتے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز سقر میں، سقر بھی ایک جہنم کی وادی کا نام ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک وہ وادی ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے۔ اس میں
وہ لوگ داخل کیے گئے جو نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم کھانا نہیں، لوگوں غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. اسی طرح سے جہنم کی اور بھی وادیاں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن جہاں پر فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اس کو جکڑ لے گی اپنے اندر. ہاویہ، ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، وہ ہاویہ میں رہے گا. وما ادراک ما ہی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں تمہیں کیا پتا. اللہ تعالیٰ کو جن چیزوں کا علم ہے انسان اس علم تک رسائی حاصل ہی نہیں کر سکتا کبھی. ہم تو مخلوق ہیں، مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے. آج کل تو لوگ دنیا میں بیٹھ کے جو ہیں وہ جنت کے اور جہنم کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں. فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جائے گا، تم میرے ساتھ جڑ جاؤ، میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اس دن تو سب کے سب اللہ کے آگے سب بسب کھڑے ہوئے ہوں گے. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چل رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ جس کو ٹکٹ دیں گے وہ جائے گا. وما ادراک ما ہی، اللہ تعالیٰ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ جو وادی ہے وہ کیا چیز ہے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے. حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے. ایسی آگ ہے کہ ایک آگ کا حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے. اس قسم کی خطرناک قسم کی آگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہم اجرنا من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دفعہ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے صبح و شام، اللہم اجرنا من النار، اور ویسے بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا کے رکھنا. اللہم اجرنا من النار. ہم اس آیت کا سورت کو دوبارہ سے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. القاریعہ، کھڑکھڑانے والی. مل قاریعہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریعہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم، یعنی کہ وہ دن کیا ہے، وہ دن کیا ہوگا؟ یوم یکون الناس، جس دن لوگ ہو جائیں گے کل فراش المبثوث، جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، بکھرے ہوئے پروانے. وتکون الجبال، اور پہاڑ ہو جائیں گے کالعہن المنفوش، جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے. فاما من ثقلت موازینہ، پھر وہ شخص جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش کی زندگی میں اپنی من پسند زندگی کے اندر ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اور رہا وہ شخص خفت موازین، جس کے اعمال کے وزن خفیف ہوں گے، ہلکے ہوں گے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں برے اعمال زیادہ ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا پیمانہ ہے جس میں برے اعمال کا وزن نہیں ہے. برے اعمال زیادہ ہیں تو نیکیوں کا وزن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک ایسا پیمانہ ہے. تو یہاں پہ یہ جو آیت ہمیں بتا رہی ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، اور جس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے، نیک اعمال کم ہوں گے اور برے اعمال زیادہ ہوں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو یہاں پہ ہم آج کی اس تفسیر کو سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم سورۃ تکاثر جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کا لنک اس سورت سے یہی بنتا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی کے اندر ساری کی ساری کوشش مال کے لیے ہے، جیسا کہ پچھلی سورت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تمہارے اندر مال کی محبت بہت شدید بھری ہوئی ہے، اس لیے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو کے ان کی عبادت نہیں کرتے. تو اگلی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی ذکر کیا ہے کہ تم ساری کی ساری زندگی کثرت کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور مل جائے اور مال مل جائے. الہاکم التکاثر، ہلاک ہو جائیں گے وہ لوگ، آخر کار انسان ہلاک ہو جاتا ہے. تکاثر،
کثرت کو کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، ایک گھر مل جائے، دوسرا گھر مل جائے، حتیٰ زرتم المقابر، آخر کار انسان اپنی قبروں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں انہی اعمال کے اندر جو برے اعمال ہیں ان کا ذکر ہے، اور برے اعمال ہمیں کیسے دکھائے جائیں گے اور ہم ان کو کیسے دیکھیں گے اس کا ذکر ہے۔ آنے والی کلاس میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔